کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے نام باب میں سے۔ اس وقت یسوع پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ساتھ لے کر ایک پہاڑ پر دعا کرنے گیا، اور اس کے دعا کرتے وقت اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی۔ اور دیکھو، دو آدمی اس سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ موسیٰ اور الیاس تھے جو جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں ہونے کو تھا۔ مگر پطرس اور اس کے ساتھی نیند سے بھرے تھے، اور جب جاگے تو اس کے جلال کو اور ان دو آدمیوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور جب وہ ان سے جدا ہونے لگا تو پطرس نے یسوع سے کہا کہ اے استاد، ہمارا یہاں ہونا اچھا ہے، پس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ لیکن وہ نہ جانتا تھا کہ کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ بادل آیا اور ان پر سایہ کیا، اور ان کے بادل میں داخل ہونے پر وہ ڈر گئے۔ اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المقبول، تم اس کی سنو۔ اور آواز آتے ہی یسوع اکیلا پایا گیا، اور وہ چپ رہے، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا ان دنوں میں کسی سے کچھ نہ کہا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دعا کرتے وقت یسوع کے چہرے کی صورت بدل گئی۔ عزیز مومنین، روزوں کے دوران آج دوسرا اتوار ہے، اور آج ہم نے مقدس لوکا کی انجیل کا مطالعہ کیا ہے، جس میں ہم نے یسوع کی تبدیلی صورت کا واقعہ پڑھا ہے۔ یاد رکھیں، یسوع کی تبدیلی صورت کا واقعہ در حقیقت یسوع کے صلیبی راستے کی الہی تصدیق ہے۔ یسوع کا صلیبی راستے پر چلنا، دکھ اٹھانا، مصلوب ہونا، اس پورے راستے کی آج کے دن اس موقع پر یا اس واقعے پر الہی تصدیق کی جاتی ہے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے روزوں کا موسم شروع کیا یا اس کا آغاز کیا، تو پہلا جو اتوار تھا اس پر ہم نے یسوع کے بیابان میں آزمائے جانے کا ذکر سنا اور اس پر دھیان و گیان کیا۔ تو لاسٹ سنڈے جو تھا وہ ڈیزرٹ کے متعلق ہم نے سنا کہ یسوع بیابان میں جاتا ہے اور وہاں آزمایا جاتا ہے۔ آج چونکہ دوسرا اتوار ہے، اور آج ہم یسوع کو پہاڑ پر دیکھتے ہیں جہاں اس کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں واقعے جو ہیں مسیح خداوند کی آئیڈینٹی کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ بیابان میں آزمایا جانا یسوع کی انسانی ذات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ آزمایا گیا، وہ ہماری طرح انسان کی طرح آزمایا گیا، لیکن اس نے گناہ نہ کیا بلکہ آزمائشوں پر کیا ہوا؟ غالب آیا۔ تو پہلا جو واقعہ ہے بیابان میں آزمائے جانے کا، یسوع کی انسانی ذات کو ظاہر کرتا ہے، اور پہاڑ پر تبدیلی صورت کا واقعہ جو ہے یسوع کی الہی ذات کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیز مومنین، پہاڑ خدا کی ذات، اس کی مرضی اور اس کے الہی منصوبوں کو ظاہر کرنے کی جگہ ہے۔ ویسے تو خدا کسی بھی مقام پر، کسی کی بھی جگہ پر یا کسی بھی شخص پر اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن
خدا کے پاک کلام میں ہم بار بار اس بات کو پڑھتے ہیں کہ جب بھی خداوند نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا یا اپنی مرضی کو رویل کرنا چاہا، یا جب بھی اس نے انسان سے ملاقات کی تو اس نے انتخاب پہاڑ کا کیا، بلکہ پہاڑ کی چوٹی کا کیا۔ اور بے شمار حوالہ جات جو ہیں ہم کلام سے پڑھ سکتے ہیں اور ان پر غور کر سکتے ہیں۔ آج ہم، جس طرح میں نے شروع میں بتایا، کہ آج ہم یسوع کی تبدیلی صورت کا واقعہ جو ہے اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ تو آج کی تلاوت کو اور آج کی پاک انجیل کو سمجھنے کے لیے میں نے بنیادی طور پر آج کی انجیل میں سے 3 بنیادی نکات جو ہیں ان کو میں نے چنا ہے، اور یہ تینوں پوائنٹس جو ہیں ہماری مدد کریں گے کہ ہم آج کے کلام کو کیا کریں، سیکھ سکیں۔ تو آج کے واعظ کے 3 پوائنٹس ہیں، یہ 3 نکات ہیں۔ پہلا ہے پہاڑ پر جانا یا پہاڑ پر چڑھنا۔ دوسرا ہے پہاڑ پر ٹھہرنا یا ادھر رکنا اور رک کر ایک خاص تجربہ کرنا۔ تیسرا ہے پہاڑ سے اترنا۔ تو 3 باتیں جن کے ذریعے سے ہم آج کے کلام کو سیکھیں گے۔ تو پہلا کیا ہے؟ پہاڑ پر جانا یا چڑھنا۔ دوسرا پہاڑ پر ٹھہرنا، اور تھرڈ پہاڑ سے اترنا۔ تو آئیں ان تینوں باتوں پر باری باری دھیان و گیان کرتے ہیں۔ پہاڑ پر جانا لکھا ہے، اس وقت یسوع پترس اور یوحنا اور یعقوب کو لے کر ایک پہاڑ پر دعا کرنے گیا۔ تو پہلا نقطہ ہے پہاڑ پر جانا۔ اور پہاڑ پر کون کون جاتا ہے؟ یسوع اور اس کے 3 شاگرد، جن کا ذکر آج کی پاک انجیل میں ہم نے پڑھا ہے۔ اب یہ پہاڑ پر کیوں کر جاتے ہیں، اس کا جواب بھی آج کی پہلی ہی آیت میں ہے کہ وہ پہاڑ پر اس لیے جاتے ہیں تاکہ کیا کریں؟ دعا کر سکیں۔ تو پہاڑ جو ہے یا پہاڑ پر جانا جو ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا کی جگہ بھی ہے، جہاں alone with the alone، یعنی اکیلے ہم جو خدا واحد ہے اس کے ساتھ کیا کریں؟ ملاقات کریں۔ پہاڑ پر جانا در حقیقت یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ملاقات کرنے کو ہیں۔ تو یسوع اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر پہاڑ پر جاتا ہے۔ کیوں کر؟ کیونکہ وہ وہاں دعا کرنے جاتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہاں ایک بات سیکھنے والی ہے اور غور طلب ہے۔ یسوع پہاڑ پر جاتا ہے اور اس کا پہاڑ پر جانے کا مقصد دعا کرنا ہے۔ اب یسوع اکیلا نہیں جاتا، بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنے شاگردوں کو بھی لے کر وہاں جاتا ہے۔ تو اس سے ہم در حقیقت کیا سیکھتے ہیں؟ کہ خدا جو ہے وہ بیشتر اوقات پہل کرتا ہے تاکہ انسان دعا میں خدا کے ساتھ ملاقات کرے، یا خداوند انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے، یا اس کے دل میں اس خواہش کو اجاگر کرتا ہے تاکہ انسان دعا میں پہاڑ پر جا کر خداوند کو ڈھونڈ سکے، اس کی الہی محبت کا تجربہ کر سکے اور اس کی مرضی کو جان سکے۔ تو پہل کرنے والا، انیشیٹ کرنے والا، انیشیٹو لینے والا کون ہے؟ خود خدا ہے۔ اور خدا کا پاک کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے، جس طرح کہ پہلی تلاوت میں بھی ہم نے کیا سنا کہ خدا کس کو بلاتا ہے؟ حضرت ابراہیم کو بلاتا ہے اور اس کے ساتھ عہد کرتا ہے۔ تو بلانے والا، انیشیٹ کرنے والا کون ہے؟ خود خدا ہے۔ خدا پہل کرتا ہے، وہ انسان کو بلاتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کو بھی خداوند نے خود پہاڑ پر کیا کیا؟ بلایا۔ الیاس نبی کو بھی خدا نے پہاڑ پر کیا کیا؟ بلایا، اور انہوں نے وہاں خدا کا یا خدا کی پاک حضوری جو ہے اس کا کیا کیا؟ تجربہ کیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، پہاڑ پر ہم دیکھتے ہیں
ایک شخص نہیں ہے بلکہ ایک کمیونٹی ہے، ایک جماعت ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم پہاڑ پر جاتے ہیں تو یہ صرف شخصی تجربہ نہیں، یا دعا کا عمل جو ہے یہ شخصی تجربہ صرف یہ نہیں ہو بھی سکتا ہے، آپ شخصی طور پر بھی دعا کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن یہاں شخصی دعا کے ساتھ ساتھ جماعتی دعا کا پہلو بھی بظاہراً ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک پوری جماعت کی صورت میں یسوع کیا کرتا ہے، پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے جاتا ہے. میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ یسوع اکیلا بھی جا سکتا تھا، لیکن یسوع نے اپنے ساتھ اپنے 3 شاگردوں کو لیا ہے. اب یہ 3 شاگرد کون ہیں اور یہ کن چیزوں کی نمائندگی کرتے ہیں؟ اور یہ جب میں پیغام تیار کر رہا تھا تو واقعی میرے لیے ایک نئی چیز تھی کہ یہ 3 شاگرد جو یسوع نے چنے ہیں یہ کن چیزوں کی یا کن باتوں کی یا کن خوبیوں کی نمائندگی کرتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ 3 تھیولوجیکل ورچوز ہیں، 3 بڑی مسیحی نیکیاں ہیں، اور وہ نیکیاں کیا ہیں؟ ایمان، محبت اور امید. یہ تینوں ہی ہے نا، یعنی محبت، ایمان اور امید. اب یہ جو تینوں شاگرد ہیں ان تینوں نیکیوں کی کیا کرتے ہیں؟ نمائندگی کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب بات ہم ایمان کی کرتے ہیں تو سب سے پہلے مقدس پطرس رسول جو ہے یسوع کا کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے. اور اقرار کیا کرتا ہے؟ کہ تو المسیح ہے، تو خدا کا بیٹا ہے. یعنی وہ ایمان کا اقرار کرنے والا پہلا شخص بن گیا یا پہلا رسول بن گیا. جب یسوع سوال کرتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں تو مقدس پطرس کہتا ہے کہ تو المسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے. اب دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا رسول جو ہے یہ کس خوبی کی یا نیکی کی نمائندگی کرتا ہے؟ اور وہ ہے محبت. ہم جانتے ہیں، لکھا ہے، خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا تھا. اور کس کو پیار کرتا تھا؟ مقدس یوحنا کو. اور اس نے اپنے پیار کا وفاداری کے ساتھ کوہ کلوری پر ثبوت بھی دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی ماں اور وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا تھا وہ صلیب کے نیچے کھڑے تھے. تو مقدس یوحنا رسول جو ہے یا جو شاگرد ہے یہ یسوع کو پیار کرنے والا شاگرد ہے، اور یسوع اسے پیار کرتا ہے اور یہ محبت کی کیا کرتا ہے؟ نمائندگی کرتا ہے. اور وہ اپنے خطوط میں بھی بار بار خدا کی محبت، ہمسائے کی محبت، ایک دوسرے کی محبت کا بار بار ذکر کرتا ہے. تیسرا شاگرد جو ہے جو بڑی نیکی ہے امید، اس کی نمائندگی کرتا ہے. اور امید در حقیقت ہماری کیا ہے، یا ہم کن باتوں کی امید کرتے ہیں یا رکھتے ہیں؟ دیکھیں ہماری امید کیا ہے؟ حیات ابدی کو اپنی خوشی کے طور پر کیا کرنا؟ قبول کرنا. یعنی آسمانی بادشاہت کی تمنا کرنا. یعنی اس زندگی کی پرواہ نہیں کرنی بلکہ کس کی خواہش کرنا یا کس کی تمنا کرنا یا کس کے لیے تگو دو کرنا. وہ حیات ابدی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مقدس یعقوب جو امید کی نمائندگی کرتا ہے وہ پہلا شاگرد ہے جس نے یسوع اور انجیل کی خاطر اپنی جان قربان کی. تو یسوع ان 3 شاگردوں کو اس لیے لے کر جاتا ہے کیونکہ ایک ایمان کی، دوسرا محبت کی اور تیسرا امید کی نمائندگی کرتا ہے. مسیح خدا میرے عزیزو، آج کا ہمارا دوسرا نقطہ تھا پہاڑ پر ٹھہرنا. اب جب وہ پہاڑ پر پہنچ جاتے ہیں، ٹاپ آف دا ماؤنٹن، تو ادھر کیا ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ بنیادی سوال ہے. پہاڑ پر وہ یسوع کے ساتھ جاتے ہیں. اب ہمارے ذیلی کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کب ہوا،
وہ کب گئے؟ دوسرا وہاں کیا ہوا؟ تیسرا انہوں نے وہاں کیا تجربہ کیا اور اس کا اثر کیا ہے؟ پہلی بات، جب ہم مقدس مرکز، مقدس لوکا اور مقدس متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش کیا گیا ہے اور جو اس کی تفصیل ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ رات کا وقت ہے۔ اب رات کا وقت جو ہے یا رات کا پہر جو ہے یا رات کا پچھلا پہر جو ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ہم ایشین لوگ ہیں اور ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ رات کے وقت جب انسان اٹھتا ہے، دعا کرتا ہے، خداوند کے ساتھ گفتگو کرتا ہے یا خداوند کی مرضی کو جانتا ہے، دھیان و گیان کرتا ہے، تو یہ ایک خاص عمل ہے۔ تو لہذا رات کا مطلب کیا ہوا کہ رات جو ہے یہ دعا اور ذکر الہی کا بہترین وقت ہے۔ اور ہمارے کچھ لوگ جو ہیں 3 بجے رات کو اٹھ کر دعا کرتے ہیں یا روزی پڑھتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا عمل ہے اور واقعی وہ بڑا خوبصورت ہے۔ کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، رات کو اٹھیں اور رات کو دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اور رات جو ہے، رات کو دعا کرنا جو ہے یا ذکر الہی کرنا، یہ ایک بہترین وقت ہے۔ تو اس لیے شاگرد اور یسوع کب جاتے ہیں پہاڑ پر؟ رات کے وقت جاتے ہیں۔ اب جی 2 باتیں جو ہیں بڑی خاص ہیں اور سیکھنے والی ہیں۔ رات کو ہوتی کیا ہے؟ تاریکی۔ ایسا ہی ہے نا؟ رات کو تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ جب تاریکی اور اندھیرا ہوتا ہے تو اس تاریکی میں زمین کا حسن اور اس کی خوبصورتی جو ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ رات کے وقت تاریکی میں زمین کا حسن اور اس کی تاریکی چھپ جاتی ہے، یا تاریکی زمین کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو ڈھانپ دیتی ہے۔ ہمیں پہاڑ نہیں نظر آتے، ہمیں وادیاں نہیں نظر آتی، ٹھیک ہے، ہمیں دنیا کی خوبصورتی نظر نہیں آتی، کیونکہ تاریکی جو ہے زمین کے حسن کو ڈھانپ دیتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز رونما ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسی رات کی تاریکی میں اگر آپ آسمان پر نظر اٹھائیں، آسمان کی طرف دیکھیں یا اپنا سر بلند کریں تو آپ کو نور یعنی ستاروں کی روشنی نظر آئے گی۔ اب ہے تو تاریکی، دیکھیں نا، رات کو کیا ہے جی؟ تاریکی ہے، لیکن اسی تاریکی میں ایک طرف زمین کا حسن چھپ جاتا ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ آسمان کی روشنی، اور انسان چاند اور ستاروں کو کیا کرتا ہے؟ دیکھ پاتا ہے۔ سو what does it mean؟ جس طرح میں نے کہا کہ یہ رات کا وقت جو ہے دعا کا اور ذکر الہی کا وقت ہے، یہ بڑا خاص وقت ہے۔ اور اس خاص وقت میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ زمین کے حسن کا چھپ جانا، یعنی انسان دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر، دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر یا دنیاوی فکروں کو چھوڑ کر جب آسمان کی طرف اپنی نظریں بلند کرتا ہے، اوپر دیکھتا ہے، تو اسے نور اور روشنی ملتی ہے، اور وہ نور اور روشنی کیا ہے؟ خدا کا گہرا تجربہ اور عرفان ہے۔ اس لیے رات کو میں چاہوں گا کہ کبھی کبھی دیکھا کرے، شہروں میں تو ابھی بہت ہی کم ہو گیا ہے، ایٹ لیسٹ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رات ہوئی ہے، کب دن ہوا ہے، اور موقع ہی نہیں ملتا آسمان کی طرف دیکھنے کا۔ اپنے بچوں کو کبھی کبھی چھت پر لے کر جایا کریں، ان کو آسمان دکھایا کریں، ستارے دکھایا کریں، امبر دکھایا کریں، چاند دکھایا کریں، یہ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ در حقیقت اگر ہم اسے روحانی طور پر دیکھیں تو آسمان کی طرف دیکھنا در حقیقت خدا کی طرف دیکھنا ہے اور خدا کا تجربہ کرنا ہے۔ ہوتا یہ دونوں کام تاریکی میں ہیں۔ تو یہ واقعہ کب ہوا؟ تاریکی میں۔ اور تاریکی میں کیا ہوا کہ روشنی چمکی، اور وہ نور کیا چمکا کہ یسوع کی صورت بدل گئی۔ اب اسی وقت جب انسان دعا کرتا ہے، پہاڑ پر جاتا ہے، خدا سے گفتگو کرتا ہے، خدا سے مکالمہ کرتا ہے،
تو انسان کا دل اور دنیا، دھیان سے سنیں جی، انسان کا دل اور اس کی دنیا بدل جاتی ہے جب دعا پہاڑ پر کی جاتی ہے۔ اب دوسرا ہمارا کویسچن تھا کہ پہاڑ پر ہوتا کیا ہے؟ جس طرح میں نے بار بار ذکر کیا، پہاڑ پر یسوع کی صورت تبدیل ہوتی ہے۔ پہاڑ پر حضرت موسیٰ اور الیاس نبی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پہاڑ پر بادل سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور الیاس نبی یسوع سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کی تلاوت میں لکھا ہے کہ وہ دونوں اس کے انتقال کی بات کر رہے تھے۔ حالانکہ مقدس مرکز اور مقدس متی یہ لکھتے ہیں کہ وہ یسوع سے باتیں کر رہے تھے، لیکن آج کی تلاوت میں لکھا ہے کہ وہ یسوع کے انتقال کی باتیں کر رہے تھے۔ انتقال لفظ جو ہے یہ تھوڑا سا فرق انداز میں لکھا گیا ہے، لیکن اگر ہم اس کی اوریجنل لینگویج دیکھیں تو انتقال لفظ نہیں ہے بلکہ ڈپارچر ہے، خروج کی بات ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ دونوں مبارک ہستیاں یسوع کی پاک ہستی کے ساتھ کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ اس کے ڈپارچر کی، اس کے خروج کی۔ اور وہ خروج کہاں ہونے والا ہے؟ وہ یروشلم میں ہونے والا ہے۔ اور جیسے ہی ہم انتقال کی بات کریں تو شاید ڈاؤٹ ہے، لیکن جیسے ہی خروج کی بات کریں تو امیجیٹلی ہمیں ساری کہانی جو ہے وہ کیا آتی ہے؟ یاد آ جاتی ہے۔ خروج کے وقت ہوا کیا کہ بنی اسرائیل نے غلامی سے آزادی پائی۔ اب جب یسوع خروج کرے گا جو یروشلم میں واقع ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ انسان نجات پائے گا، گناہ کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا، خدا کا فرزند بن جائے گا۔ تو یہ خروج ہے۔ اس خروج کی بات جو ہے یہ دونوں مقدس ہستیاں یسوع سے کرتی ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، پہاڑ پر لکھا ہے آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ یاد رکھیں یہ دوسرا موقع ہے اناجیل میں جب آسمان سے آواز آتی ہے اور تقریباً ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں، یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، جب پہلے بپتسمہ کے وقت آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، ادھر لکھا ہے اس سے میں کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ خداوند صرف اپنے بیٹے سے کیا ہے؟ ہم کلام ہے۔ اب جب دوسری دفعہ مقدس پہاڑ پر یہ آواز آتی ہے تو خداوند یہ کہتا ہے یا آواز یہ آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المقبول، تم اس کی کیا کرو؟ سنو۔ اب یہ آواز کس کے لیے ہے؟ شاگردوں کے لیے ہے یا ہمارے لیے ہے؟ پہلے خداوند خود مخاطب ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، المقبول ہے، یہ وفادار ہے، یہ میری مرضی پوری کرے گا، یہ دکھ اٹھائے گا، یہ مصلوب ہوگا، اب تم اس کی کیا کرو؟ سنو۔ تو بڑا فرق ہے۔ اب ہمارے لیے پیغام ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ یاد رکھیں خداوند کا یا بادل میں سے آواز کا دوبارہ آنا، انفیکٹ ہوتا کیا ہے؟ خداوند جو انفارمیشن ہے اس کو رپیٹ کر رہا ہے، ٹوائس بتا رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جب کسی بات کو دہرایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص ہے، یہ اہم ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو خداوند رپیٹ کرتا ہے، یعنی دوسری دفعہ خداوند نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی کیا کرو؟ سنو۔ تو رپیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ضروری بات ہے، یہ خاص ہے، اس پر توجہ دو اور اس کو عمل میں بھی لاؤ کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب، اس کی کیا کرو؟ سنو۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کا جو تیسرا نقطہ ہے وہ ہے پہاڑ سے اترنا۔
دیکھیں یہ میری پرسنل ریفلیکشن ہے، ویسے شاید انسان اتنا کمزور ہے، اس قابل تو نہیں کہ مقدس پہاڑ پر زیادہ دیر ٹھہر سکے۔ ہاں، جتنے لوگ بھی پہاڑ پر گئے انہوں نے خداوند کا مختصر مدت کے لیے کیا کیا؟ تجربہ کیا۔ وہ خداوند کے نور، اس کی طاقت اور حشمت کا زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے۔ اب جب شاگرد جو ہے پہاڑ سے اترتے ہیں تو سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں شاید شاگرد اور انسان اس قابل نہیں کہ پہاڑ پر مستقل طور پر ٹھہرے اور خیمے لگائے۔ خیمے لگانے کا مطلب ہے ادھر رہنا، مکمل طور پر خدا کی حضوری میں رہنا، یا اس کی حضوری کو دیکھنا، یا اس کے جلال کا تجربہ کرنا۔ شاید یہ انسان کے لیے مستقل طور پر ممکن نہیں ہے، وہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہا۔ جھلک تو دیکھ سکتا ہے، اس کے چہرے کا دیدار تو کر سکتا ہے، شاید مکمل طور پر ادھر نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ انسان ہے اور وہ کمزور ہے۔ اب شاگرد جو ہے یا انسان جو ہے مقدس پہاڑ پر خیمے تو نہیں لگا سکتا، مکمل طور پر ادھر ٹھہر تو نہیں سکتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پہاڑ سے جب وہ اترتا ہے تو وہ خدا سے پایا ہوا فضل اور برکت اور خوشی اور وہ تجربہ جو ہے وہ ساتھ لے کر اترتا ہے، وہ خالی نہیں آتا، اس تجربے اور گہرے عرفان کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ اب وہ انسان جو پہلے تھا پہاڑ پر جانے سے پہلے، جب وہ اترتا ہے اب وہ انسان بدل جاتا ہے، یا اس کی جو حالت ہے وہ بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خداوند کا کیا کیا؟ چہرے کا دیدار کیا، خداوند کے جلال کو دیکھا، اور جو خداوند کے چہرے کا دیدار کرتا ہے یا اس کے جلال کو دیکھتا ہے وہ یکسر بدل جاتا ہے۔ تو جب وہ پہاڑ سے اترتے ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہتے۔ وائے؟ کیونکہ پہلے وہ صلیب سے ڈرتے ہیں، صلیب کے پیغام سے ڈرتے ہیں، یسوع کو نہیں چاہتے کہ وہ قتل کیا جائے، مصلوب کیا جائے، حالانکہ یسوع بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن انسان حوالے کیا جائے اور قتل کیا جائے۔ پہلے وہ اس بات کو، صلیب کے بیت کو نہ سمجھے اور نہ ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن جب وہ پہاڑ سے اترتے ہیں تو ان کو صلیب کے بیت کا بھی پتہ چلتا ہے، مطلب وہ پہلے جیسے نہیں رہتے۔ مسیح میں میرے عزیزو، دوسرے لفظوں میں شاگرد جب پہاڑ سے اترتے ہیں تو اس بڑے تجربے کے ثمرات، اس کا اثر یا اس کا پھل ساتھ لے کر اترتے ہیں۔ اب پہاڑ سے اترنے کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے اور وہ چپ رہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جب انسان خدا کا گہرا تجربہ کرتا ہے، جب وہ اس کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے، جب وہ اس کے جلال کو دیکھ لیتا ہے، واٹ از ریکوائرڈ؟ سائلنس، خاموشی، خاموشی درکار ہے۔ وائے؟ اس پورے واقعے کو گراسپ کرنے کے لیے، اس پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے، اس کو اچھے طریقے سے جاننے کے لیے، اب جب بھی آپ خدا کا کلام سنتے ہیں، خدا کی آواز سنتے ہیں، خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، خداوند کا تجربہ کرتے ہیں، اس کے جلال کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ غور و خوض، سائلنس، خاموشی، تاکہ ہم اس گہرے تجربے میں اور گہرے ہو جائیں اور اس کو اچھے طریقے سے کیا کریں؟ سمجھیں۔ اور شاگردوں نے بھی ایسے ہی کیا، جب وہ پہاڑ سے اترے تو انہوں نے کوئی شور نہیں ڈال دیا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا نہیں۔ لکھا ہے کہ وہ خاموش رہے، وہ چپ رہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ بچہ بہت غور سے سن رہا ہے۔
اب یہ جو سائلنس ہے یا یہ جو خاموشی ہے یہ مستقل نہیں ہے. ریمبر مائی ورڈز, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ بندہ ہمیشہ چپ رہے, نہیں. یہ خاموشی کچھ دیر کے لیے ہے یا جتنا ٹائم درکار ہے اس کے لیے ہے. جب آپ اس واقعے کو اس تجربے کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ ہم اس واقعے کا کیا کریں, بیان کریں. اور مقدس پطرس اپنے خطوں میں کیا لکھتا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے, اس وقت نہیں اس نے بتایا, لیکن بعد میں کیا کیا, ریکال کیا ہے, بتایا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ مقدس پہاڑ سے اترتے ہیں تو لکھا ہے کہ دوسرے دن, not that day but the next day, دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو ایک بڑا ہجوم انہیں ملا. یعنی سائلنس, غور و خوض اور خاموشی کے بعد کیا ہے, گواہی. اسی تجربے کا کیا کرنا, بیان کرنا, ذکر کرنا. اب جو تجربہ انہوں نے پہاڑ پر کیا, اب وہی تجربہ جو ہے اتر کر کیا کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں. جو انہوں نے دیکھا, جو انہوں نے محسوس کیا, جو انہوں نے سنا, اب اس کی وہ گواہی دیتے ہیں. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ آج میں اور آپ اس واقعے کو جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو دیکھا, سنا اور جس کا تجربہ کیا انہوں نے لکھا اور ہمیں بتایا, ہمیں سنایا, تاکہ ہم بھی ویسا ہی روحانی تجربہ کر سکیں اور خداوند کے چہرے کا دیدار کر سکیں. مسیح خدا میرے عزیزو, آخری نقطہ یہ ہے کہ تبدیلی صورت کا واقعہ صلیبی راستے, صلیبی دکھوں اور صلیبی موت کے راستے کی نشاندہی کرتا ہے. اس لیے ضرور ہے کہ ہم مقدس پہاڑ کا تجربہ کریں. اور مقدس پہاڑ پر باتیں کون سی ہوتی ہیں, اس کے انتقال کی, اس کی قربانی کی, اس کی ڈیتھ کی, اس کے خروج کی, اس کے دکھوں کی. اور جب ہم پہاڑ پر یہ دیکھ لیں گے, یہ تجربہ کر لیں گے, تو یقینی طور پر کیا ہوگا, ہم اس کی قیامت میں بھی شریک ہو سکتے ہیں. تو صلیب کے راستے کو بھی ہم اپنا سکتے ہیں, یا صلیبی راستے کا بھی انتخاب کرنا پھر آسان ہے. تو مسیح میں میرے عزیزو, آئیں آج کے دن جب ہم تبدیلی صورت کے واقعے پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات سنیں, دوسری بات دیکھیں, تیسری بات اس پر غور کریں, اینڈ لاسٹلی اس کی گواہی دیں. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین.